آج کا ہمارا موضوع ہے اہل البیت کے فضائل کے اوپر۔ صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے 4 احادیث موجود ہیں، 6225 سے 6228 تک۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی گاؤں میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو آگاہ ہو جو، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ میں تم میں اپنے بعد 2 بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن میں سے پہلی بڑی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ رہے گا، جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بڑی چیز میرے اہل البیت ہے، میں تمہیں اپنے اہل البیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل البیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل البیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو صحیح معنوں میں پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ذبح کر دیا گیا۔ پھر صحیح مسلم کے اندر یہ بہت ہی کریٹیکل مسئلہ ہے کہ اہل البیت سے ہم نے محبت رکھنی، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 240، علی سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اہل البیت کے فضائل بیان کرنے میں کوئی کنجوسی تو نہیں کر رہے۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ علی سے مومن ہی محبت رکھے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا۔ اور اس سے بڑھ کر المستدرک الحاکم کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ 4712، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، حتیٰ کہ روزے بھی رکھتا رہے، اگر اہل البیت اہل البیت کا بغض ہوا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو توحید کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، توحید کو مانتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر اہل البیت کا بغض ہوا تو توحید نے بھی کام نہیں آنا۔ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ توحید کو رفع الیدین تو کر رہے ہیں، توحید کو تو مان رہے ہیں، لیکن اگر اہل البیت کا بغض ہے تو سیدھا جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی ماننا ہے، ان کی توحید کو بھی ماننا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی سے اہل البیت سے محبت رکھنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو ہم نے ان کے فرمان کو بھی لے کے چلنا ہے۔ اس طریقے سے ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت والے دن سرخرو ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کچھ میں نے حق بات کی، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، اور ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔